MKM کے رہنما فاروق ستار کا کہنا ہے کہ اس نازک وقت میں پاکستان کا دفاع سب سے اہم ہے، اس کے لیے تمام جماعتوں کو اپنے ذاتی اختلافات بھلا کر اکٹھا ہونا پڑے گا۔ تو کراچی میں استحکام پاکستان ریلی سے خطاب کر رہے تھے۔ پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے پوری قوم کو سیسا پلائی ہوئی دیوار بنانے کے لیے ہمیں اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر پوری قوم کو متحد کرنے کی ضرورت ہے۔ افواج پاکستان کو بھی یہ یقین دلاتے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان کے عوام فوج کے شانہ بشانہ ہے۔ MKM کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا ہے کہ قوم وطن عزیز کے دفاع کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہے اور MKM فوج کے شانہ بشانہ ہے۔ متحدہ کے تحت یوم یکجہتی پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قوم کو سیسا پلائی دیوار بنانے کے لیے تمام اختلافات بالائے طاق رکھنا ہوں گے۔ آج اس نئے اور واضح چیلنج کو سامنے رکھتے ہوئے ملک اور قوم کو یکجہتی، اتحاد اور استحکام کی جتنی ضرورت ہے، شاید اس سے پہلے ہمیں یکجہتی، اتحاد اور استحکام کی اتنی ضرورت نہیں تھی۔ ہمیں اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر پوری قوم کو متحد کرنے کی ضرورت ہے۔ قومی موومنٹ کی جانب سے ملک بھر میں یوم یکجہتی و استحکام پاکستان منایا جا رہا ہے۔ اس وقت ڈاکٹر فاروق ستار 90 پر خطاب کر رہے ہیں۔ حوصلوں کا ثبوت دیا ہے اور ایک بھرپور اور زندہ قوم ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری قوم نے آج پاکستان کی آزادی اور خود مختاری پر حملے کی بھرپور مذمت کی ہے۔ قائد تحریک الطاف بھائی نے یہ بات محسوس کی کہ آج اس نئے اور واضح چیلنج کو سامنے رکھتے ہوئے ملک اور قوم کو یکجہتی، اتحاد اور استحکام کی جتنی ضرورت ہے، شاید اس سے پہلے ہمیں یکجہتی، اتحاد اور استحکام کی اتنی ضرورت نہیں تھی۔ آج جتنی قومی یکجہتی، قومی اتحاد اور قومی استحکام کی ضرورت ہے، الطاف بھائی کی بصیرت افروز قیادت نے پوری قوم سے یہ اپیل کی کہ ہمیں اپنی تمام توجہ، توانائی اور وسائل کو اس فوری چیلنج سے نمٹنے کے لیے، اس چیلنج کو ایک موقع میں تبدیل کرنے کے لیے اور پوری دنیا کو یہ باور کرانے کے لیے کہ افواج پاکستان کے ساتھ ساتھ عوام پاکستان اور پاکستان کے عوام بھی یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ کوئی حملہ اگر ملک کی بقا اور سلامتی پر، ملک کی آزادی اور خود مختاری پر ہوگا تو طالع آزماؤں کو، حملہ آوروں کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ اور آج کے کامیاب یوم یکجہتی اور استحکام پاکستان سے پوری قوم نے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان کے عوام بڑی سے بڑی جارحیت کا بھی منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے۔ آج یہ بات ثابت ہو گئی کہ پوری قوم
قومی یکجہتی، قوم کا بچہ بچہ قومی یکجہتی، قومی اتحاد اور قومی استحکام کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ الطاف بھائی نے کئی موقعوں پر الطاف بھائی نے کئی موقعوں پر یہ بات کی کہ ملک کو بیرونی اور اندرونی دونوں چیلنجز کا سامنا ہے۔ بیرونی جھاڑیت بھی ہمارے سامنے آ گئی، بیرونی یزیدیت بھی ہمارے سامنے آ گئی، اور جب الطاف بھائی نے قومی یکجہتی کے لیے اپیل کی، قومی یکجہتی کے لیے، قومی یکجہتی کے مشن کے لیے سب ہلالی پرچم لے کر یہ اپیل کی کہ کارکنان اور عوام اپنے گھروں پر، دفاتر پر، ٹرانسپورٹ پر قومی پرچم لہرائیں اور اپنے عزم کا اظہار کرے، تو ایک سازش اور ہوئی، اور پہلی ہی محرم کو کراچی میں 2 اسکاؤٹس کو جاں بحق کیا گیا، انہیں شہید کیا گیا، اور یہاں کراچی کو غیر مستحکم کرنے کی سازش کی گئی، یہاں بدامنی قائم کرنے کی سازش ہے۔ ہمیں ان عناصر پر بھی نظر رکھنی ہے جو اندرونی طور پر ہمیں کمزور اور غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو سازش کر رہے ہیں۔ کل کے سانحے کا بھی یہی مقصد تھا کہ جو قومی یکجہتی، قومی اتحاد اور پاکستان کے استحکام کے لیے جو جدوجہد کی جا رہی ہے، جو اپیل کی گئی ہے، اسے ناکام بنایا جائے۔ لیکن اور یہ بھائی کو بھائی سے لڑانے کی سازش تھی، شاید فرقہ وارانہ فسادات کرانے کی سازش تھی محرم کے مقدس مہینے میں، لیکن شاباش ہے اہلیان کراچی اور اہلیان پاکستان پر کہ قائد تحریک الطاف بھائی کی اپیل پر انہوں نے ایک مرتبہ پھر سازشی عناصر کی اس سازش کو ناکام بنایا۔ کل کے سانحے کی بھی الطاف بھائی کی طرف سے اور رابطہ کمیٹی کی طرف سے ہم سخت ترین الفاظ میں مذمت کریں گے جو کل سازش کی گئی، کل جو سانحہ کیا گیا، معصوم جانوں کا اطلاق کیا گیا، ہم اس کی بھی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور پاکستان کے عوام اور اہلیان کراچی کی طرف سے میں اور ایم کیو ایم کا کردار ہمیشہ واضح رہا ہے۔ فرقہ وارانہ سازش کو ہم نے کس طرح ناکام بنایا ہے، ہمیشہ الطاف بھائی کا فرقہ وارانہ ہم آہنگی قائم کرنے کے لیے کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور عوام نے الطاف بھائی کی اپیل پر لبیک کہا اور اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے جس طرح وہ میدان عمل میں آئے ہیں، میں صرف اس جذبے کی عکاسی کروں گا اور آپ سے اجازت لوں گا کہ گر بازی عشق کی بازی ہے جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر بازی عشق کی بازی ہے جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، جو جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ اور کل کے سانحے میں جن 2 اسکاؤٹ کی شہادت ہوئی، ہم ان کے اہل خانہ، ان کے لواحقین سے بھی اظہار تعزیت کرتے ہیں، اظہار ہمدردی کرتے ہیں اور اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ آخری شعر جس دست سے کوئی مقتل میں گیا
وہ شان سلامت رہتی ہے. جس دشت سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جاں تو آنی جانی ہے, اس جاں کی تو کوئی بات نہیں. یہ قائد تحریک الطاف بھائی کا اور جو سازشیں ہو رہی ہیں اس کو ناکام بنانے والے پاکستان کے عوام, اہلیان کراچی, یہ ان کے جذبوں کی عکاسی ہے. میں یہاں پر جو میڈیا کے لوگ موجود ہیں ان کا خاص طور پر شکریہ ادا کروں گا. اب وہ یہاں موجود تھے اور انہوں نے اس تقریب کو کور کیا, اور آج کی اس تقریب کا اختتام پاکستان کے قومی ترانے سے ہوگا. اور میں آج کی اس تقریب کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں. قومی ترانہ آپ کی نظر. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ.